السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے عید الاضحیٰ کا وقت ہو جائے گا. اور اس باری عید جو آئے گی وہ پتہ نہیں کیسا رنگ ہے کیسا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز مان پڑی ہوئی ہے، پھیکی پڑی ہوئی ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے کوئی تقریب نہیں ہو رہی ہے، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، لوگوں کے کام اجڑے ہوئے ہیں. تو ہر چیز میں اپنے آپ کو ریڈیفائن کرنا پڑ رہا ہے. اب پاکستان بیسیکلی ایک اسلامی ملک ہے، اور پاکستان کا جو آئین ہے اور کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسلامی قوانین سے ہی اس سے ڈرائیو ہو رہا ہے اور اس سے الگ نہیں ہو سکتا. ہمارا ایک عجیب سا مسئلہ ہے. ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں تو مسلمان، لیکن کتنے منٹ ہم اپنے دن میں نکال کر جو ہے وہ اسلام کی تحقیق میں لگاتے ہیں. اور میں ایک بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ آنے والا ہوں، قربانی پہ اور عید الاضحیٰ پہ. اس سے پہلے میں آپ کو ایک پریمبل میں یہ دے رہا ہوں کہ ہم اگر 10 منٹ اپنی زندگی کے روز 10 منٹ وچ از نتھنگ، آپ ایک فون کال پہ 10 منٹ لگا لیتے ہیں، تو اگر ہم 10 منٹ اپنی اسلامی شعار کی تحقیق کے لیے نہیں لگاتے، یا قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے نہیں لگاتے، یا احادیث کا مطالعہ کرنے میں نہیں لگاتے، تو پھر بہت کمزور درجے کے مسلمان ہوئے. مسلمان تو ہوئے لیکن بہت ہی کمزور درجے کے مسلمان ہوئے. ہم میں سے احسن وہ ہے، بہتر وہ ہے جو دین کو سمجھ کر اور اس کو احساس کر کے اور پھر اس کو فالو کرے. اب ہمارے دین کی ایک لمیٹیشن ہے. میں ہماری جب کہتا ہوں، میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو بچپن میں سنا ہوتا ہے، جو اپنے بزرگوں سے والدین سے سنا ہوا ہے، جس کو ہم اپنے خاندان میں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا دینی ہے، مرد یا عورت، ہم اس سے جو سنی ہوئی کہاوتیں یا باتیں یا کہانیاں ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں. بہت سی ہم نے کہانیاں سنی ہوئی ہیں کہ جو صحیح نہیں ہیں، اور کئی جگہ پہ لکھی ہوئی بھی آتی ہیں. پھر جب ہم ان پہ تحقیق کرتے ہیں یا علماء دین سے بات ہوتی ہے یا ہسٹورین سے بات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یا یہ ایک بہت ہی ضعیف قسم کی روایت ہے، اس کی اتنی تقویت نہیں ہے. اسی طرح اپنے فرائض کے بارے میں بھی ہم سنی سنائی باتوں پہ چلے جاتے ہیں، جو ہمیں ٹیلی ویژن پہ کسی نے بتا دیا، یا ہمیں کسی بڑے نے بتا دیا، یا ہر گھر کے کوئی نہ کوئی مولوی صاحب ہیں، کوئی نہ کوئی، جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے اس طرح کوئی مولوی صاحب بھی ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، ہم نے ان سے پوچھ لیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جو دین کے متعلق خود تحقیق کرے. کیونکہ ہمارے یہاں اسلامی نظریاتی کونسل لے لیں یا شریعت کورٹس لے لیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں. اس کی ایک میں واضح وجہ بتا دیتا ہوں کہ جو قرآن پاک کے اندر، اب میں حدیث کو کوٹ نہیں کر رہا، میں قرآن مجید کو کوٹ کر رہا ہوں. قرآن مجید میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سوچ سمجھ کے کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے. اور یہ وہ جرم ہے جس کی سزا اللہ نے خود مختص کرنی ہے. وہ انہوں نے بتانا ہے کہ جی اس کو میں نے کیا سزا دینی ہے. اس یعنی گھٹیا آدمی کو میں گھٹیا ہی کہوں گا، راندہ ہوا کہوں گا، کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو سود کا لین دین کرتا ہے نا، بیسیکلی وہ اس کے متعلق بڑے سخت احکامات ہیں. اور یہ سمجھ لیں. اب یہ الگ بات ہے کہ سود کے زمرے میں کیا آتا ہے، کہ جس چیز کو ہم سود سمجھتے ہیں کیا وہ سود ہے کہ نہیں ہے. سود کہتے کس کو ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ربا کیا ہے، ربا کو آگے کس طرح سے علماء دین نے، اکابرین نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، وہ کیا ہے، پھر ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اسی طرح ہم بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے قربانی کرنی ہے. اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. ہمیں بڑی مستند احادیث بھی اس میں ملتی ہیں کہ قربانی کرنی ہے اور قربانی کرنی چاہیے. لیکن اب یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ قربانی آیا ان مسلمانوں پہ واجب ہے کہ جو حج نہیں کر رہے، جو حج کی وہ جو اراکین ہیں ان کو نہیں پورا کر رہے اور اس موقع پہ موجود نہیں ہے، یا ہر ایک پہ واجب ہے. کیونکہ جہاں تک میری تحقیق نے مجھے بتایا، اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی صحیح کرے اور مجھے کوئی گائیڈ کرے. ہم جب احادیث کو نکال کے ان کو کوٹ کرتے ہیں تو ہر حدیث کا ایک سیاق و سباق ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں موقع پہ فلاں ملاقات کے دوران یہ بات ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور وہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور وہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے. لیکن جب ہمیں سیاق و سباق نہیں پتہ ہوتا
اور ہم نے اس کا ترجمہ صرف پڑھا ہوتا ہے حدیث کو، اس کو عربی میں بھی نہیں پڑھا ہوتا، کیونکہ ہم صرف اور نحو بھی نہیں پڑھ رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بد نصیبی ہے ان مسلمانوں کی جو قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں لیکن صرف اور نحو کا مطالعہ نہیں کرتے، کیونکہ اس کے بغیر قرآن کو سمجھنا جو ہے بہت ہی مشکل ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سمجھ دے دے، انگریزی میں پڑھ کے دے دے، جرمن میں ٹرانسلیشن پڑھ کے دے دے، لیکن بہرحال یہ ایک اس کی آپ سمجھیں کہ سیڑھی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس تک پہنچنے کے لیے. اب ہو کیا رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں نے کئی علماء دین سے اس پہ بات کی ہے، اور اس پہ اتفاق نہیں ہے، اس پہ بیشتر علماء دین کا اتفاق نہیں ہے. کئی میرے سے اگری کرتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جو ڈس اگری کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، یا میری تعلیم یہ بتاتی ہے کہ قربانی جو ہے عید الاضحیٰ پہ ان مسلمانوں کے لیے واجب ہے جو حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور جو وہاں پہ ہیں ہی نہیں، جیسے آپ پاکستان میں ہیں، یا آپ الجیریا میں ہیں، یا آپ موروکو میں ہیں، یا آپ بنگلہ دیش میں ہیں، تو وہاں پہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک احسن سنت سمجھ کر کرتے ہیں، وہ شاید فرض نہیں ہے. کچھ علماء دین جو ہیں وہ میری اس بات سے اگری نہیں بھی کرتے، اور وہ ان کے اپنے ریزنز ہیں. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس پہ اجتہاد ہونا چاہیے، کیونکہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں ان کے پاس سوشل پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ادھار لے کے قربانی کر رہے ہیں، مانگ کے قربانی کر رہے ہیں، جانور لینے کے پھر وہ اینڈ تک انتظار کرتے ہیں کہ ہم تیسرے دن جا کے جانور لیں جب اس کی قیمت ٹوٹ گئی ہو. تو وہ جو قربانی کی خصوصیات ہیں کہ آپ نے جانور کے ساتھ انسیت ہو، آپ نے اس کو پالا ہو، یا آپ اچھا جانور ہو، صحت کا ہو، وہ کئی جگہ پہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو بہتر ہے کہ اب ایک اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل جو ہے وہ اس کے اوپر اجتہاد کروائے، تمام مسالک دین کو جمع کرے، اور اس بات پہ ہمیں تو کئی باتوں پہ اجتہاد کرنا چاہیے. اور اب ہم 21ویں صدی میں آ گئے ہیں، اور 21ویں صدی کے تو تقاضے ہی اور ہیں. مثلا ایک آدمی اب چاند پہ چلا گیا یا جا رہا ہے، 2-3 سال میں جانا شروع ہو جائیں گے لوگ، کمرشل فلائٹ شروع ہو جائیں گی تو چاند کے لیے. تو جب چاند کی کمرشل، اب وہاں پہ کوئی جاتا ہے، اس کا کعبہ قبلہ کس سائڈ پہ ہوگا، اس نے نماز پڑھنی ہے تو چاند پہ جا کے کس طرف منہ کا رخ کرے گا اور پھر وہ نماز پڑھے گا. یہ بڑی اب اس میں اجتہاد ہونے کی ضرورت ہے. صرف آدمی جو پھٹ میں آئے دل سے وہ اپنا بات نہیں ہم کر سکتے. یہ مذہب ہے، دین ہے، یہ طریقت ہے، یہ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے ہر فیصلہ کرنا ہوگا. تو ہمیں اپنے ملک میں اجتہاد کی ایک فضا قائم کرنی پڑے گی کہ جس میں تمام مسالک کے علماء، اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل، اسلامی نظریاتی کاؤنسل، یہ سارے جو ہیں یہ جمع ہوں، ایک ایک کر کے ہم ڈفرینٹ چیزوں پہ اجتہاد کریں، ان پہ متفق ہوں، اور اس کے بعد ہم 21ویں صدی کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں. آج میں 2 سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اور اس کے جواب آپ نے دینے ہیں، مجھے کامنٹس میں دینے ہیں، کہ کیا ہر مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں. کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمان جو حج نہیں کر رہا، جو وہاں پہ موجود نہیں ہے منا کے مقام پہ، تو کیا اس کے اوپر واجب ہے یا نہیں. اس پہ پلیز تحقیق کریں، مجھے بھی ایجوکیٹ کریں، خود بھی آپ ثواب کمائیں. اور دوسرا یہ کہ اتنی بلیٹنٹلی ہمارے ملک میں سود کا کاروبار ہوتا ہے، ہماری حکومتیں سود کا کاروبار کرتی ہیں، تو کیا ہمیں پاکستان کو اسلامی ریاست کہنے کا کوئی حق ہے یا نہیں. یہ 2 بڑے اہم سوالات ہیں. اگر ان پہ اجتہاد ہو جائے اور قوم ان 2 چیزوں پہ متفق ہو جائے تو ہم پھر آگے. یہ قربانی تو اس لیے بیچ میں آ گیا کیونکہ اب آنے والی ہے، ورنہ یہ سب سے اہم ایشو شاید نہیں ہے. سود بہت بڑا ایشو ہے ہمارا، کیونکہ اس کا قرآن پاک میں بڑے واضح احکامات ہیں اس کے اوپر. تو ہمیں اجتہاد تو کرنا ہے، اور مختلف چیزوں کے اوپر کرنا ہے. ہمیں اس بات پہ بھی اجتہاد کرنا ہے کہ جی اب جیسے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں کہ جی ہم سائنٹیفک طریقے سے بتاتے ہیں کہ چاند کیسے نکلا ہے اور کیسے نہیں نکلا، اور ہمارے جو رویت ہلال کمیٹی والے ہیں وہ ان سے اختلاف کرتے ہیں. میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی صورت ہونی چاہیے جہاں دونوں کو بیچ میں بٹھا کے ایک متفقہ بات ہونی چاہیے. بیکاز جو رویت ہلال والے یہ کہتے ہیں کہ ہم آرٹیفیشل چیزوں سے نہیں ہم ڈٹرمن کر سکتے
کہ چاند رمضان کا ہے کہ نہیں، عید کا ہے کہ نہیں. ان کو یہ بھی میں یاد کرا دوں، آپ خود دوربینوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آرٹیفیشل ہے. آپ اپنی اینک پہن کے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آرٹیفیشل ہے، وہ بھی نیچرل نہیں ہے. تو پلیز جب آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر اس میں بھی سوچنے کی اور اجتہاد کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ہر سال تفرقے میں نہ پڑیں اور کر کے ان چیزوں کو ہم آگے کی طرف نکلنا شروع کریں. ہم ایک پروگریسو نیشن بننا ہے، اور وہ اسی وقت بن سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مذہب کے متعلق نہیں جانتے، اگر ہم اس کے متعلق نہیں پڑھتے، اگر ہم اس کے متعلق تحقیق نہیں کرتے، اگر ہم اس کے متعلق بات نہیں کرتے، تو ہم کسی اور کو کیا سمجھائیں گے اور کسی اور کو کیا باور کرائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اس کو فالو کریے گا، اس کو لائک کریے گا. اللہ حافظ.